السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ کسی کا وہ مسئلہ یا پریشانی حل کر دیجئے جو آپ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم کر دے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں تو آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، جانماز پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے، یہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا، یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، یہاں آپ کی دولت نہیں چلے گی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہاں آپ کا چیخنا چلانا کوئی نہیں سنے گا، یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رکھے، آمین۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے رب، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جب دل دکھ جائیں تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمیٹ جاتا ہے۔ جو مانگنا ہے رب سے مانگے،
بار بار مانگے، دل کے کامل یقین سے مانگے۔ ہمیں جو ناممکن لگتا ہے، رکاوٹوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بے شک وہ خالق کائنات ہے، ہمیں سب دینے پہ قادر ہے۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یقین جانیے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پہ ہم روتے ہیں، کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو کیا کریں گے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکر کریں۔ بھیڑ کے اندر چھپا اگر بھیڑیا دیکھنا ہے تو اپنوں سے کبھی اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں سلامت رہیں۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ دوسروں کو صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا،
کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ وقت کا ایک لمحہ ایک تولے سونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن تم ایک لمحے کو اس ایک تولے سونے سے نہیں خرید سکتے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا بھی وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے ہی نہیں بلکہ تانے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا اور جینے کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، بس وقت اپنوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ زبان سے میٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر سکون نہیں، اور اندر سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اب اس قدر صبر آ گیا ہے کہ من چاہے لوگ بھی رابطہ ختم کر دیں تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں چاہتوں اور خلوص کا صلہ چاہتوں میں نہیں ملتا۔ اب رابطوں کی چاہ نہیں رہی، جسے جانا ہے خوشی سے جائے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے؟ اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ ناچتی ہے تو ڈھولک بجانے والے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔
ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے ساتھ خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے، تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم اور جرم اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بدل گئے ہم۔